محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم. کا فرماتے ہیں قیامت کے دن میری حالت یہ ہوگی، میرے کندھے پر چادر پڑی ہوگی اور وہ کبھی کھسک کھسک کر گر رہی ہوگی. ایک ہاتھ سے میں اپنی چادر سنبھال رہا ہوں گا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے امتیوں کو پکڑ پکڑ کر جنت میں لے جا رہا ہوں. یہ میدان قیامت کی بات ہے. پھر پوچھتا ہوں محشر میں بھی وہ جو نہ ہو تو، قیامت کے میدان میں بھی وہ جو نہ ہو تو، ارے تمہاری اذان کمپلیٹ ہوتی ہے، اذان میں بھی وہ جو نہ ہو تو، نماز میں بھی جب تک سلام نہیں بھیجو گے نماز میں بھی وہ جو نہ ہو تو، کہیں پر بھی بچ نہیں سکتے. اسی لیے اعلی حضرت نے کہا تھا بخدا خدا کا یہی ہے ڈر، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. جب تمہیں سمجھ میں آ گیا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ ہو تو، وہ جو نہ ہو تو، جب تمہارا یقین ہے. اب سنو بریلی کا امام کیا کہتا ہے، اے سنی جوان آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. آج آنا ہے تمہیں وہیں پر. میری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے، میری گفتگو کا لب لباب یہی ہے. آ جاؤ اس قدم پر جہاں سے بلال حبشی کو کعبے کی چھت پر پہنچایا گیا. آ جاؤ اس قدم پر جہاں پہنچنے کے بعد خطاب کا بیٹا امیر المومنین عمر ابن خطاب بنا. حضرت عمر خود کہتے ہیں میری حیثیت اتنی تھی، میں خطاب کا بیٹا، بچپن میں 2 بکریاں مجھ سے نہیں سنبھلتی، لیکن ایک وقت آیا حضرت عمر 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا حکومت کرتے تھے. مصر، عراق، یمن، شام، فلسطین، یہ آج کا سعودی عرب حضرت عمر کی نگرانی میں تھا. حضرت عمر کہتے ہیں آج اتنے بڑے خطے پر عمر کی نگرانی ہے، اس لیے نہیں کہ خطاب کا بیٹا عمر ہے، اس لیے کہ محمد عربی کا غلام عمر ہے. وہ جو نہ ہو تو، میرے عزیزو جتنوں نے عزت پائی ہے اس قدم سے پائی. آپ کو جب یہ بات اچھی طرح معلوم ہو جائے، یہاں دیکھو آپ، یہاں چہرے بہت سارے، یہاں بہت سارے چہرے، اور اس میں بزرگ ترین چہرہ وہ سید رئیس اشرف صاحب کا ہے. لیکن پورا مجمع یہ بات میرے ساتھ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے ان جوانوں سے کئی زیادہ حسین و جمیل یہ چہرہ ہے. کیوں؟ ارے تمہارے بالی ووڈ اور ہالی ووڈ میں تھوڑا بڑھاپا آئے تو اسے نکال دیا جائے، پھر اس کی نہیں چلتی. وہاں صرف رنگ اور گازے کا کام ہے، وہاں صرف اور صرف پاؤڈر لالی میک اپ کا کام ہے. جب تک جوان تھے ہزاروں فین تھے، لیکن جوانی ختم ہو گئی تو بیچارے ان کی زندگی کے لالے پڑ گئے. اور سیاست میں بھی یہی حال ہے، 40 سال نوکری کیا پارٹیوں کی، بعد میں پھر وہ منڈلی میں بٹھا دیا گیا، اب آپ بیٹھو دوسرے جوان آئیں گے، ان کی بھی زندگیاں ختم. لیکن ایک بات ہے، نبی پاک کا جو غلام ہوتا ہے وہ 80 سال کا بھی ہو جائے اس کے اندر نہ پرانا پن آتا ہے نہ بڑھاپا آتا ہے. سبحان اللہ. عزت ویسی ہی برقرار ہے، خوبصورتی ویسی ہی ہے، 80 سال کا ہو کہ 90 سال کا ہو. ارے 75 سال کی عمر میں ہم نے حضور تاج الشریعہ کو دیکھا ہے، اور جن آنکھوں نے انہیں دیکھا ہوگا وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں. 1 لاکھ خوبصورت جوانوں کو ایک طرف رکھو اور ایک طرف تاج الشریعہ، اور دیکھنے والے کی نگاہوں کو ٹٹول کر دیکھنا، وہ 1 لاکھ کی طرف نہیں، اس 75 سالہ اس عظیم حسن کو دیکھنے میں ماں ہوگا جو حسن پاؤڈر اور لالی کا نہیں ہے، عشق مصطفیٰ سے ملا ہوا. عزت رسول اللہ کے قدموں سے، ان کی وابستگی سے ہے. تو پھر چھوڑ کر یہ در بدر کیوں ٹھوکر کھاتے؟ کہاں یہ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے چکر میں پڑ گئے؟ کہاں تم ٹک ٹاک پر مجرے کرنے لگ گئے؟ کہاں تم گانے میں
اپنی زندگیاں برباد کر کے اپنے دل میں نفاق پیدا کرنے لگ گئے. ارے تاش کے پتے، جوئے کے اڈے، شراب کی بوتلیں، یہ تمہاری شان نہیں، یہ تمہارے لیے زیب نہیں دیکھتا. اور ایک بات یاد رکھو، تم جن علاقوں میں رہتے ہو بہت سارے دوسروں کو دیکھتے ہو، وہ ناچ رہے ہیں تو ہم کو بھی ناچنا چاہیے، وہ ایسا کر رہے ہیں تو ہم کو بھی ایسا کرنا چاہیے. شیروں کو، کتوں کو کبھی دیکھنا نہیں چاہیے. جو شیر ہے وہ اپنی برادری کو دیکھتا رہے، کتے کو دیکھتا رہے گا تو پھر اپنا شیر پن بھی بھول جائے. اس لیے یاد رکھو، تم خیر امت ہو، تمہارا لقب قرآن میں آیا ہے. تم نچنیوں کو مت دیکھو، شرابیوں کو مت دیکھو، جواریوں کو مت دیکھو، وہ گانے پہ کیسے تھرکتے ہیں، وہ کیسے ناچتے ہیں، یہ تمہارا مطلب نہیں ہے. تم کو اگر دیکھنا ہے خالد بن ولید کو دیکھو، صلاح الدین ایوبی کو دیکھو، شہاب الدین غوری کو دیکھو، اورنگزیب کو بار بار دیکھو، بار بار دیکھو. اس لیے کہ ان عظیم ہستیوں کو دیکھنے والا یہ سمجھ میں آ جائے گا اسے یہ ساری عزتیں جو ہے ان نوجوانوں نے جو حاصل کی، وہ صلاح الدین ایوبی ہو کہ خالد ابن ولید ہو کہ شہاب الدین غوری ہو کہ اورنگزیب ہو کہ شہید ٹیپو سلطان ہو، یہ سب کی عزتیں مصطفیٰ کے نام سے، حضور کے نام سے ہیں. آپ کو پتا ہے خالد بن ولید 125 جنگیں لڑے، 125 میں سے ایک بھی شکست نہیں کھائی اپنی زندگی میں. ان کی تلوار کا وزن 35 کلو کا ہے اور ڈھال کا وزن 40 کلو کا ہے، اور ان کے پورے جسم میں ایک بالشت جگہ بھی باقی نہیں جہاں زخم نہ لگا. جنگ موتا میں ایک ہی جنگ میں 9 تلواریں ٹوٹی، پیچھے قدم کبھی نہیں ہٹا. ایک جنگ میں ایسا ہوا تھا کہ 2 کافر سر پر آ گئے تھے اور امامہ گر گیا تھا، گردن پر تلوار تھی، کٹ جاتی، تلوار کی طرف نہیں دیکھا، امامہ اٹھانے کے لیے چل پڑے، اٹھا لیا، پھر سر پر رکھا، ان کافروں کی تلواریں نیچے رہ گئی. حیرت میں پوچھا کہ یہ شہسوار ہے اسلام کا، سپہ سالار ہے، اور ایسی بڑی غلطی چھوٹا سپاہی بھی نہیں کر سکتا. جب تلوار گردن پر ہو تو یہ ٹوپی اور امامہ اٹھائے گا. سامنے کے پہلوانوں نے پوچھا ایسی بڑی غلطی ہم نے چھوٹے فوجی سے بھی نہیں دیکھا، تم تو سپہ سالار ہو، ایسی غلطی کیسے کر سکتے ہو؟ خالد بن ولید کا جواب یہی میرا مقصد ہے. فرمایا تم کیا سمجھتے ہو خالد بن ولید اپنے بازوؤں کی طاقت سے لڑتا ہے؟ ہرگز نہیں. اس امامے میں میرے رسول پاک کے 3 منہ مبارک ہیں. ماشاءاللہ، میرا یقین ہے جب تک یہ سر پر ہوتے ہیں مجھے طاقت دیتے ہیں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت صحابہ. عزیزان گرامی وقار، بس آ جاؤ اس نقطے پر. زندگی پوری ٹٹول کر دیکھنا، ہر بڑے کردار کی تمہیں ایک ہی عنصر نظر آئے گا، جس نے نبی پاک پر جتنا اپنی فدائیت کا اظہار کیا مولا نے اس کو اتنا ہی بلند کیا، اتنا بلند کیا. ارے بیماری کے عالم میں لقوا، فالج، یہ بہت عجیب خطرناک بیماری، ہاتھ بھی نہیں اٹھتا، پیر بھی نہیں اٹھتا، علاج بھی نہیں ہوتا. لیکن ایسی بیماری میں بھی اسکندریہ کی سرزمین سے شرف الدین بوسیری نے پکارا تھا، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. 170 اشعار لکھ کر اپنے نبی کی بارگاہ میں اپنی محبت کا اظہار کیا تھا. جانتے ہو نبی آئے بھی اور اپنا ہاتھ پھیر کر کے لقوہ اور فالج سے صحیح بھی کیا اور چادر بھی عنایت کیا. لیکن جس وجہ سے میں یہ بات کر رہا ہوں، آج پوری دنیا میں گھوماؤ، افریقی ہو کہ امریکی ہو کہ ہندی ہو کہ پاکستانی ہو، لیکن ایک قصیدہ سب کو یاد ہے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. میں نے بات تحقیق کر کے دیکھا شرف الدین بوسیری کا یہ قصیدہ اکثر کو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن گنگناتا ہر کوئی ہے، پڑھتا ہر کوئی ہے. پتہ یہ چلا کمال بوسیری کا نہیں ہے، جو نبی کی عظمت بولتا ہے مولا اسے سلامت رکھتا ہے، سبحان اللہ، زندہ رکھتا ہے. اعلیٰ حضرت زندگی بھر میرے نبی کا نام لیتے رہے، آج مجمع میں ان کا نعرہ ہے. ہمارے مجمع ان کے نعرے کے بغیر کمپلیٹ بھی نہیں ہوتی.
ہم میں سے کون دیکھا ہوا ہے اعلیٰ حضرت؟ کوئی نہیں دیکھا ہوا ہے، لیکن حضور کے عشق کی بنیاد پر ہر جگہ یہ چرچا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو آؤ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اس بارگاہ مصطفیٰ میں، اور اس بات کا عزم کر کے چلیں گے یہ تمام اختلافات ہٹا دو، ختم کر دو، ایک چیز پر جمع ہو جاتے ہیں، جو چیز رسول اللہ نے صحابہ میں ڈالی تھی۔ حضرت بلال حبشی کو سنا ہے؟ جانتے ہیں نا؟ حبشی تھے، کالے تھے، چوڑے ہونٹ والے، چوڑی ناک والے جو حبشی ہوتے ہیں ان کو حبشی کہا جاتا ہے۔ حضرت بلال حبشی تھے، اور ایک صحابی حضرت ابو ذر، ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، چھوٹا سا جھگڑا۔ جھگڑے کے درمیان حضرت ابو ذر نے صرف اتنا کہا، یا ام السودا، یا ابن ام السودا، اے کالی ماں کے بیٹے۔ حضرت بلال کو اتنا کہا، کالی ماں کے بیٹے۔ حضرت بلال کو یہ بات لگ گئی اور دل میں یہ بات رکھا، اور حضور کی بارگاہ میں آ کر کہا، یا رسول اللہ دل دکھتا ہے۔ کہا کیوں؟ ابو ذر نے آج کہا اے کالی ماں کے بیٹے۔ حضور جلال میں آئے، مسجد میں آئے، منبر پر آئے، کہا بلاؤ ابو ذر۔ آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ جو فرمائے، حدیث کے الفاظ ہیں، افیک الجاہلیہ، کیا ابھی بھی تمہارے اندر زمانہ جہالت کی برائیاں ہیں؟ 3 بار کہا، اور اس کے بعد حضور غضبناک ہو کر جیسے ہی اندر گئے، حضرت ابو ذر تڑپنے لگ گئے، بے قراری، دوڑ کر کے آئے، حضرت بلال کا ہاتھ پکڑا، کہاں ہیں بلال؟ حضرت بلال مل گئے تو ہاتھ پکڑ کر کے لے آئے۔ میں کس لیے کہہ رہا ہوں، کان کھول کے سن، چھوٹی چھوٹی باتوں پر مشائخ سے الجھ جاتے ہو، بڑے بڑوں کو آج بدتمیزی کے ساتھ بات کرتے ہو۔ صحابہ میں حضور نے جو محبت ڈالی تھی کس بنیاد پر؟ حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کر حضرت ابو ذر لے آئے مسجد میں، کہا بلال غلطی ہو گئی، میں نے تم کو ابن ام السودا کہا، کالی ماں کا بیٹا کہا۔ حضرت بلال کہتے وہ بات ہو گئی، ختم ہو گئی۔ کہا نہیں، ختم نہیں ہوئی، میرے نبی ناراض ہیں، آقا ناراض ہیں۔ پھر کیا کیا؟ حضرت بلال نے کہا میں نے معاف کر دی۔ حضرت ابو ذر کہتے ایسے نہیں، ایسے نہیں۔ حضرت ابو ذر نیچے زمین پر سو گئے، کہا بلال تم اپنا یہ کالا پاؤں، اس کا تلوا میرے چہرے پر رگڑو، چہرے پر رگڑو، تاکہ مجھے احساس ہو کہ میں نے کس سے الجھا ہے، کس سے الجھا ہے۔ اپنے آپ کو نیچے لٹا دیا، کہا بلال اپنا پاؤں میرے چہرے پر رکھو، احساس جب ہو جائے نبی کے غلاموں۔ حضرت بلال کندھے پکڑ کر اٹھاتے ہیں، کہا ابو ذر کیا کر رہے ہو؟ میرا پاؤں تمہارے چہرے پر، اللہ کبھی نہ کرے، آؤ سینے سے سینہ ملاؤ، میں جس کا غلام ہوں اس کے تم بھی غلام ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ ان کی عزتیں تھی، ایک ہی محور تھا وہ نبی پاک کی عزت، ایک ہی مرکز تھا۔ کاش وہ چیز اگر آج آ جائے، یہ سب بھول جائیں گے اختلافات۔ اصل بات یہ جہالت اتنی بھری ہوئی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے طبقوں میں بٹ کر کے پتہ نہیں کس کو کوستے رہ جاتے ہیں۔ ارے جس کو بولنا ہو اس کو بولنے سے پہلے اتنا تو سوچو، نبی کی بات کرتا ہے، حضور کا غلام ہے، عاشق رسول ہے۔ لیکن ایک بات، تم خرابیاں چھوٹی سی بھی پا لیتے ہو تو چرچا کرتے ہو، اتنا چرچا کرتے ہو۔ کیا یہ فرشتے ہیں؟ ہر ایک سے غلطیاں ہیں، ہر ایک کی غلطیاں ہیں۔ جتنا چرچا ایک غلطی کو لے کر کرتے ہو، قسم خدا کی بتاؤ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اس کی ایک اچھائی ملے تو کیا اتنا چرچا کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ اس کا مطلب ہے دل بیمار ہے تمہارا، ذاتی حسد ہے، جس کو لے کر کسی کو ٹانٹ کرتے ہو، کسی کو تانا زنی کرتے ہو۔ سوشل میڈیا اس پر بھرا پڑا ہوا ہے، نئے نئے مفتن اس طرح کے مناظر آئے ہوئے ہیں۔ فتنہ انگیز لوگ، وہ اپنے دلوں کا علاج کریں ورنہ منافقت آ جائے گی، منافقوں میں شمار ہوگا۔ ارے تمہاری انرجی گستاخان رسول کے لیے رکھو، عاشقان رسول کے لیے نہیں۔
جتنی طاقت لگانا ہے ان کتوں کے خلاف لگاؤ جو نبی پر بھونکتے ہیں اور جو زندگی بھر نبی کی عظمت کی نوکری کرتے ہیں. تمہاری زبانیں ان کے لیے کھلتی ہیں. بہت عمدہ. کیسا عالمیہ ہے, کیسا عالمیہ ہے. زندگی بھر نبی کی نعت پڑھنے والے کو ایک کوڑا کرکٹ جمع کرنے والا سبزی بیچنے والے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا ایمان ثابت کرنا پڑ رہا ہے. بڑے بڑے مشائخ کو آج سرٹیفکیٹ دکھانا پڑ رہا ہے, میں بھی مومن ہوں, میں بھی مومن ہوں. اور کس کے سامنے؟ گلی کوچوں پر نکڑ پر بیٹھ کر کے مناظرے کرنے والوں پر جن کے ایمان کا کوئی ٹھکانہ نہیں. لیکن میں آپ کو کہتا ہوں ان غداروں سے اپنے آپ کو بچاؤ. نبی کی عظمت جس کے پاس دیکھو سارے اختلافات بھول جاؤ, اس کی عزت کرو, بے شک اس کی عزت کرو. اس لیے کہ کل قیامت کے دن تمہیں جب کھڑا ہونا ہے شفاعت کے لیے, تم بھی اسی نبی کو پکارو گے, وہ بھی اسی نبی کو پکارے. لیکن ایک بات سن کر کے جاؤ, میرے آقا نے فرمایا میرا امتی, یہ نہیں کہا میری اہل بیت, اہل بیت کا مقام بہت بلند ہے. فرمایا میں, حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن وہ میری شفاعت کے قریب نہ آئے. اللہ اکبر. وہ میری شفاعت کے قریب نہ آئے. نبی کو کتنا احساس ہے تمہیں جوڑ کر رکھنے کا, تمہارے اتحاد کا. حضور پاک نے 3 دعائیں کی تھی مسجد اجابہ کے پاس. ایک دعا نہیں پہنچی جس میں وہ یہی دعا تھی کہ اللہ میری امت کو اختلافات سے بچا. یہ امتحان ہے امت کا, لیکن نبی کو سب سے زیادہ اس بات کا شوق تھا کہ میری امت متحد رہے. ایسا شوق نبی پاک کا کہ صحابہ کو تکرار کرتے ہوئے دیکھنا پسند نہیں کرتے, صفوں میں درار پسند نہیں کرتے. آپ کو پتا ہے حضور اس وقت تک رکعت نہیں باندھتے جب تک صفیں پوری درست نہیں کرتے. یہ اتحاد ہی کی تو بات تھی, دل سے دل جوڑنا, کندھوں سے کندھا جوڑنا. اور آج ہمارا حال یہ ہو گیا اتحاد کی بات کرو تو ہم صلح کلی ہو گئے. میں تو اہل سنت و جماعت عاشقان مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں. ارے چھوڑو ان خبیثوں کو, اپنا اتحاد تو کر لو, بہت عمدہ. اپنا اتحاد کر لو. تمہارا ہر بزرگ پر اتحاد ہے, غوث پاک تمہارے, غریب نواز تمہارے, مخدوم سمنا تمہارے, محبوب الہی تمہارے, لیکن ان کے سب ماننے والے سب الگ. کیوں؟ یہ سارے اولیاء کا مشن ایک ہی ہے, عظمت رسالت, واہ. عظمت ناموس رسالت. جب سب کا مشن ایک ہے تو پھر اپنے دل کا علاج کرنے کی ضرورت ہے. آج بس دل کا علاج کرو. کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطان ہمیں لا یعنی باتوں میں ملوث کر رکھا ہے. تمہارا پورا کا پورا سر گھما کر رکھ دیا گیا ہے. جن چیزوں میں تمہیں اپنی انرجی خرچ کرنی تھی شیطان کہیں اور لگا دیا. اسی لیے کتے کھل کر کے میدان میں آنے لگ گئے. ان کو پتا ہے جس دن یہ محمد عربی کے شعر جمع ہونے لگ جائیں تو پھر ان کا جینا حرام کر رکھیں گے. تمہیں ہزاروں اختلافات میں ڈال رکھا ہے, اور باضابطہ اس کی پلاننگ ہوتی ہے. اس حلقے کو الگ ہر ایک میں ایک فتین بھیجا جاتا ہے جو اس کے مرشدوں کو یہ گالی دے, ادھر کا ایک ان کے مرشدوں کو گالی دے, اور پھر یہ انگار بھڑکائے رکھے, یہ الجھتے رہیں الجھتے رہیں الجھتے رہیں. اور کفار و مشرکین اپنے ناپاک منصوبوں سے اسلام کو گالیاں دیں, قرآن کو گالیاں دیں, رب کو گالیاں دیں, نبی کو گالیاں دیں. آج یہ عالمیہ ہے یا نہیں؟ تم پیر کے خلاف بات سن کر کے بھڑک جاتے ہو اور نبی کے خلاف بات سن کر خاموش بیٹھتے ہو. اللہ. کیسا عالمیہ آ گیا. اگر تم اس طرح کی ٹکڑیوں میں گھیر دیے گئے, محصور ہو گئے, تو سمجھ لو کہ بربادی بہت قریب ہے, بہت قریب ہے. بغداد میں یہ ہو چکا ہے, گرناتا میں یہ ہو چکا ہے. علماء کو لڑایا گیا تھا, الگ الگ جماعتیں بنائی گئی تھی, باضابطہ اس میں شیعہ سنی الگ الگ طبقات بنائے گئے. کیونکہ ایک بزرگ نے کہا تھا اپنے بیٹے کو, لکڑیوں کا ایک گٹھا دیا بندھا ہوا, بیٹے سے کہا بیٹا اس کو کھولنا نہیں, توڑ دینا. توڑنے کی کوشش کیا, اس کا گھٹنا پھوٹ گیا. اس کے بعد وہ آیا کئی گھنٹوں کے بعد, کہا بابا ٹوٹتا نہیں. کہا کھول دے رسی. رسی کھولا, گٹھا تھا لکڑیوں کا. کہا اب توڑ. ایک ایک کو توڑا, آدھے گھنٹے میں ٹوٹ گئے. بزرگ نے کہا بیٹا میں یہ امت مصطفیٰ کی مثال دینا چاہتا ہوں. اگر یہ رسی میں مضبوط بندے ہو
بڑی سی بڑی طاقت ان کو توڑنے آئے اپنا خود برباد کر جائے گی، لیکن اگر تم کھل گئے تو چند دنوں میں قصدوں میں صفایا ہوگا۔ متحد رہو گے تو کہلاؤ گے مومن و غازی، منتشر ہوگے تو قصدوں میں صفایا ہوگا۔ میرا میسج یہی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور اللہ کی رسی ایک ہی ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، وہ دوسروں کے لیے فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ان کا ہواؤں کا خدا الگ ہے، پانی کا الگ ہے، مٹی کا الگ ہے، مرنے کا الگ ہے، پیدا ہونے کا الگ ہے، ارے تمہارا سب ملا کر ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، ایک خدا ہے جس کے سامنے تمہیں جھکنا ہے۔ اور پھر نبی پاک جو سارے نبیوں کا سردار، ایک رسول کی محبت تمہارے دل میں بٹھانے کے لیے کہی گئی، ایک رسول کی محبت، اگر اس پر ہم کامل ہو گئے، میرے عزیزو قرآن کہتا لا تہینوا ولا تحزنوا انتم الاعلون وانتم الاعلون، تم سب سے بلند ہوگے اگر نبی کے غلام ہو جاؤ، اگر نبی کے غلام ہو جاؤ۔ سب میری باتوں کا خلاصہ ایک ہی ہے، آؤ بارگاہ مصطفیٰ میں یہ عہد کرتے ہیں، اور اپنی زندگی کا مقصد سمجھ کر کے آخر میں اس بات پر ختم کرتا ہوں۔ یہ صوفیہ کا ایک مسلک ہے، میں اجازت لے کر کہہ رہا ہوں، دو جملے۔ ایک صوفیہ کے مسلک میں مراقبہ ہوتا ہے، مراقبہ، محاسبہ، مکاشفہ، الگ الگ چیزیں ہیں، وہ منزلیں طے کراتے ہیں۔ اولیاء کرام کے سامنے جاؤ، تسبیحات الگ ہیں، نمازیں الگ ہیں، مجاہدے الگ ہیں، لیکن اس میں ایک چیز ہے مراقبہ۔ مراقبہ کس کو کہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، گردن جھکا کر خاموش بیٹھ جانا، پڑھنا اڑنا کچھ نہیں، خاموش بیٹھنا ہے، یہ مراقبہ ہے، خاموش بیٹھنا۔ حضرت جنید بغدادی سے پوچھا گیا، ارے خاموش بیٹھے تو بندہ خاموش تو نہیں رہے گا، سوچے گا، دماغ تو چلتا ہی رہے گا کچھ نہ کچھ، کیا سوچے، کچھ تو سوچیں آتی ہیں، خاموش بیٹھتا ہے بندہ تو سوچتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے کہا ہاں مراقبہ مطلب ہے پڑھنا تو نہیں ہے، سوچنا تو ہے۔ کہا کیا سوچنا ہے؟ کہا بس ایک ہی بات بار بار سوچنا، میں کیوں پیدا کیا گیا، میں کیوں بنایا گیا، کیوں پیدا کیا گیا، بس اتنا ہی سوچنا۔ اس مراقبے پر ہر ولی عمل کرتا رہا۔ اور بتاؤں میں آپ کو، جب کسی کا مراقبہ مکمل ہو جائے، تم بھی کر کے دیکھنا، آج کے بعد جاؤ بیٹھ کر کے 1 گھنٹہ نہ صحیح، آدھا گھنٹہ نہیں، 10 منٹ آنکھیں بند کر کے سوچو مجھے کیوں بنایا گیا، مجھے کیوں پیدا کیا گیا، اس جگہ کیوں رکھا گیا۔ اور جب یہ مراقبہ کمپلیٹ ہوتا ہے، ایک منزل پر بندہ پہنچ جاتا ہے، اس کا ضمیر جواب دینے لگتا ہے کہ تو کیوں پیدا ہوا تھا، اس کا دل خود ہی بولے گا کیوں پیدا ہوا تھا۔ اور مثال بتاؤں جس کا مراقبہ کمپلیٹ ہوا، ایک مثال میں مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ کی بات کرتا ہوں، جب ان کا مراقبہ مکمل ہوا ہوگا تب دل جواب دیا ہے زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ ارے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ سبحان اللہ۔ مراقبہ کمپلیٹ ہو جائے، یہ جواب آتا ہے، یہ جواب آتا ہے ہماری زندگی کس کے لیے ہے، نبی کے لیے ہے۔ اور ان کے دادا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی یہ سوچتے رہے میں کیوں بنایا گیا، میں کیوں بنایا گیا۔ اور جب دل جواب دینے لگا تو اشعار کی زبان میں کہہ پڑے دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں، اور صرف ہم ہی نہیں ہیں رسول کے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکھا تمہارے لیے، چنی نو چنا اور بنے دو جہاں۔ جب سب نبی کے لیے ہے تو آ جاؤ، عرض کرتے ہیں اس دربار میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے۔
برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت ہم بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے اے سنیوں چھوڑ دو ادھر ادھر آس لگانا چھوڑ دو ادھر ادھر گہار لگانا چھوڑ دو ان سے مدد مانگنا اس لیے کہ ہمارا مرکز ایک ہے ہمارا محور ایک ہے جہاں سے سب کچھ ملتا ہے عزت بھی دولت بھی طاقت بھی ارے یہ چیز ہے کیا دنیا لوح قلم تیرے ہیں اگر نبی کا ہو جائے آ جاؤ میں ختم کر رہا ہوں اس بات پر اس عقیدے کے ساتھ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی لبیک یا رسول اللہ نور کا آیا ہے تارا ارے ہمارا مزاج تو یہ ہے بریلی کے امام نے ہمیں یہ سمجھایا ہے وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے ہاں نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے یعنی یہ ستاروں کی جو چمک ہے نا تم کیا سمجھتے ہو سائنٹیفک اعتبار سے کہتے ہیں کہ سورج کی روشنی کھینچ کر رات کو تارے چمکتے ہیں ہم نے سوال کیا پھر سورج کس کی روشنی کھینچتا ہے سورج کس کی روشنی کھینچتا ہے وہ روشنی سمجھنے کے لیے بریلی کے امام کی زبان میں پڑھنا پڑے گا سورج ہو کہ چاند ہو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ بٹ رہا تھا نور کا باڑا اچھل اچھل کر جبی یہ چاند و سورج اچھل اچھل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے معراج کی شب میں چاند سورج اچھل اچھل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے کہ اللہ یہ تیرے حبیب کا جو اترن ہے نہانے میں جو گرا ہے اور پیشانی مبارکہ سے جو پانی ٹپکا ہے چاند کہتا ہے وہ میری جھولی میں دے دیا جائے اور سورج کہتا ہے میری جھولی میں دے دیا جائے جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس کیا آیا ایک نور آیا اور دوسرے روشن کتاب جس کو ہم نے آج پڑھا وہ روشن کتاب تراویح میں جو پڑھا وہ کون سی کتاب ہے روشن کتاب روشن ہی ہے حقیقت میں جو پڑھتا ہے وہ بھی روشن ہوتا روشن کتاب آئی اور ایک نور آیا دونوں کا کیا کمبینیشن ہے دونوں کا کیا تعلق ہے اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب یہاں اگر ایسا ہوتا کہ بے شک اللہ کی طرف سے کتاب آئی اور ایک نور آیا نہیں اللہ کی طرف سے ایک نور آیا پھر روشن کتاب پتہ یہ چلا لائٹ سب بند کر دیں اور کتاب کھولیں کیا پڑھ پاؤ گے ساری لائٹ میں بند کرتا ہوں اور تمہارے سامنے کتاب رکھتا ہوں پڑھو کچھ نہیں پڑھ پاؤ گے ادھر سے ادھر انگلیاں پھیر سکتے ہو پڑھنے کے لیے روشنی ہونا یہ ضروری ہے بغیر روشنی کے کتاب نہیں پڑھی جا سکتی اسی لیے آیت میں اللہ نے فرمایا بے شک اللہ کی طرف سے پہلے کیا آیا نور آیا پھر کیا آئی روشن کتاب اب اس روشن کتاب کے لیے یہ کرنٹ والی لائٹ نہیں نور مصطفیٰ کی روشنی ضروری ہے جب نور مصطفیٰ میں پڑھو گے تو اس کتاب سے ہدایت بھی پاؤ گے الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے حصے میں وہ ہدایت آئی کہ ہم عشق مصطفیٰ کی زبان میں قرآن پڑھتے ہیں الحمدللہ آج بہت ساری باتیں تھی لیکن ایک آیت کی طرف میں لے جاتا ہوں کچھ لوگوں کو قرآن سے ایسی چیزیں نکالنے کی عادت ہے کہ کہیں حضور کی شان میں کچھ کمی نظر آ جائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا ان کو وہی چیزیں ملتی ہیں حالانکہ قرآن کا مفہوم وہ نہیں ہے سمجھ کا ان کے قصور ہے عربی سے نابلد ہے ناآشنا ہے کچھ بھی اٹکل پچھو مار کے ترجمے میں گمراہ ہو جاتے ہیں لیکن قرآن نے آداب سکھائے توجہ چاہتا ہوں آج ہم نے ایک آیت پڑھی ہے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم اے ایمان والو راعنا مت کہو راعنا مت کہو کیا مطلب ہے اس کا تھوڑا سا عربی میں سمجھا دوں ہوتا یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں صحابہ کو درس دیتے کوئی بات اگر کسی صحابی کو سمجھ میں نہ آتی تو وہ یوں کہتے راعینا یا رسول اللہ آپ کہتے نا پارڈن می ایک ٹیچر کو کہا جاتا ہے کہ دوبارہ ارشاد
دوبارہ ارشاد، کیوں کہ آپ دوبارہ بیان فرمائیں تاکہ میں اور سمجھ سکوں. تو صحابہ کیا کہتے تھے؟ راعنا یا رسول اللہ، اے اللہ، اے رسول اللہ ہماری رعایت کر دیجئے تھوڑی سی، یعنی ہم جلد نہیں سمجھ پائے، اور ایک بار بیان کر دیجئے. لیکن اسی زمانے میں راعنا صحابہ کس نیت سے کہتے تھے؟ اے اللہ کے رسول ہماری رعایت کیجیے. اسی زمانے میں یہودیوں کی زبان میں راعنا کا ترجمہ غلط تھا. راعنا کا مطلب ہوتا تھا ہمارا چرواہا، ہمارا چرواہا. تو ہوتا یہ تھا کہ صحابہ کہتے تھے راعنا یا رسول اللہ ہماری رعایت کر دیجئے اے اللہ کے رسول. یہودی جو سنتے تھے تو مذاق اڑاتے تھے. دیکھو مسلمانوں کو اپنے ہی نبی کو اپنا چرواہا کہتے ہیں، اپنے ہی نبی کو اپنا چرواہا کہتے ہیں. وہ ٹھٹا مار کر کے ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے. لیکن مجھے بتاؤ میرے عزیزو، کسی صحابی کے دل میں یہ نیت تھی؟ ان کے خواب و خیال میں بھی یہ گمان نہیں کہ ہم حضور کے بارے میں ایسا سوچیں، لیکن وہ اپنی زبان میں کہہ رہے تھے. لیکن دیکھیں قانون خداوندی کو، اللہ نے اس لفظ کو بھی منع کر دیا جس کا معنی کسی بھی زبان میں الگ آ سکتا ہو. وہ جملہ میرے نبی کی شان میں بولا ہی نہ جائے، بولا ہی نہ جائے. اور عام لوگوں کو نہیں، امت میں اگر سب سے اچھے لوگ کوئی تھے تو رسول کے صحابہ تھے. ان کو اللہ نے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا اے ایمان والو آج کے بعد سے راعینا نہ کہو. جب اگر دوبارہ کہنے کی بات آئے حضور کی بارگاہ میں تو کیا کہو؟ اللہ نے وہ بھی سکھایا، کہو وقول انظرنا، یوں کہو نظر کرم فرمائی. اللہ نظر کرم فرمائیے. ایسا لفظ استعمال کرو نبی کی بارگاہ میں جس کا کوئی بھی کوڑھی دوسرا ترجمہ کر بھی نہ سکے. کوئی بھی دل کے کوڑ والا مریض جو گستاخ ہے، بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، وہ ایسا تصور بھی نہ لا سکے. عزیزان گرامی، صحابہ کو جب یہ تنبیہ کر دی گئی تھی، اب ہمارا اور تمہارا حال کیا ہے؟ بعض ایسے لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے الفاظ کی ہیرا پھیری کے ساتھ وہ شان رسالت میں تنقیص کرنے کو اور گستاخی کرنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم بہت ایجوکیٹڈ لوگ. صحابہ کو جب یہ تنبیہ کر دی گئی کہ آپ راعینا نہیں کہیں گے آج کے بعد، اور اتنا ہی نہیں بلکہ آگے یہ بھی تنبیہ کر دیا رب تعالیٰ نے وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا. یہ کہنے کی ضرورت بھی کیوں آئے گی؟ غور سے سنا کرو. جب نبی بیان کرے تو غور سے سنا کرو. صحابہ کو اتنی تنبیہ. دوسری آیتیں ہیں سورہ حجرات کی، وہ پڑھیں گے تو اش اش کر جائیں آپ. مولا فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم میں سے کوئی بلند آواز سے نبی کی بارگاہ میں بات بھی نہ کرے. صحابہ کو کہا گیا. یہ بھی آیت کس کے لیے اتری تھی؟ ایک صحابی تھے جن کو سنائی کم دیتا تھا، حضرت قیس. کم سنائی جس کو دیتا ہے نا وہ بلند آواز سے بات کرتا ہے. تجربہ معلوم ہوگا آپ کو، جس کو کم سنائی دیتا ہے وہ اونچا بولتا ہے. اس صحابی کی عادت تھی، وہ زور سے کہتے تھے یا رسول اللہ آپ نے کیا کہا؟ مولا کو یہ بھی پسند نہیں تھا. عتاب نازل فرمایا کہ اگر تم نے بلند آواز سے بات کی میرے نبی کے دربار میں، جتنے اعمال تھے اب کے سب ضائع ہو گئے، سب ختم ہو گئے. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے. اور ایک ادب میں بتاؤں، میرے گھر میں اگر میں آرام کر رہا ہوں، آپ آئیں گے بلانے کے لیے، کیا کریں گے؟ گھر کے باہر سے آپ بیل ہوگی بجائیں گے، دروازے کو دستک دیں گے، یا میرے نام سے پکاریں گے، ہے کیا اندر سو رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ پکاریں گے نا. یہی تو ہے، طریقے یہی ہیں پکارنے کے. لیکن بارگاہ رسول کے آداب بھی قرآن میں آئے. صحابہ جب گھر پر جائیں رسول کے، کیا کریں؟ وہ اللہ کے رسول کے گھر کے باہر جانا ہو، دستک دیں، پکاریں، کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اللہ رب فرماتا ہے وہ لوگ بے شک جو نبی کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر کے نبی کو پکارتے ہیں
ان میں سے اکثر لوگ عقل والے نہیں ہیں. جو پکارتے ہیں اس میں اکثر لوگ عقل والے نہیں ہیں. ارے اندر والے کو بلانے کے لیے کیا کہنا پڑے گا, کیا کہنا پڑے گا, پکارنا تو یہ ہے. لیکن مولا فرما رہا ہے وہ عقل والے لوگ نہیں ہیں جو حجرے کے باہر کھڑے ہو کر کے حضور کو پکار رہے ہیں. تو پھر کیا ہے؟ قرآن سکھاتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. رب فرماتا ہے آداب یہ ہے لوگوں کو چاہیے کہ وہ دروازے کے باہر جا کر خاموش کھڑے رہے, میرا رسول خود باہر ہے. ارے نادانوں پوچھو, رسول دروازے بند اندر بیٹھ کر باہر کون کھڑا ہے کیسے جانتے ہیں؟ یہی عقیدہ بریلی کے امام نے ہمیں دیا. اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا. رسول پاک کو خبر تو ہے کہ دروازے کے باہر کون کھڑا ہے, اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے جاؤ تو ہاتھ باندھ کر کھڑے رہو, بس میرا رسول خود ہی باہر آئے. پکارنے کے لیے ہم اور آپ ہیں, ہم مجھے پکارو, ہو سکتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں باہر کون ہے, لیکن رسول کے لیے نہیں. ایک صحابی آئے, وہ دعا کرانے کے لیے آئے تھے, گھر سے غریب تھے, تنگ دست تھے, ان کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا. یہ سوچ کر کے گھر سے نکلے آج میرے والدین کی مغفرت کی دعا کراؤں گا اور میری غریبی دور ہو جائے, تنگ دستی دور ہو جائے, اس کے لیے حضور سے سفارش کروں گا. آئے لیکن دیکھا مجمع ایسا حضور کو سمیٹے بیٹھا ہے, بڑے بڑے صحابہ سامنے, ان کو جانے کی ہمت نہیں ہوئی, دور بیٹھے رہ گئے. عصر سے مغرب تک انتظار کیا, موقع نہیں ملا. مغرب کی اذان ہوئی, نماز کے لیے میرے آقا تشریف لائے. نماز کے بعد پھر حضور بیٹھے, لیکن بڑے بڑے صحابہ نے گھیر لیا. یہ غریب صحابی تھے, دور کھڑے رہ گئے, کہاں پھلان پھلان کر کے جاؤں گا, پیچھے کھڑے رہے. عشاء کی اذان ہو گئی, عشاء تک موقع نہیں ملا. عشاء کی نماز پیچھے پڑے, اور عشاء کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے اپنے گھر میں جاتے تھے, اب بیٹھک نہیں ہوتی تھی. اب عشاء کی نماز کے بعد حضور اپنے حجرے کی طرف نکلے. یہ صحابی کہتے ہیں میں نے سوچا موقع تو آج دن بھر نہیں ملا, ہاتھ باندھے پیچھے پیچھے چلتے رہے. حضور اپنے دروازے پر پہنچ گئے اور پیچھے مڑ کر کہتے ہیں جا اللہ تیری غریبی دور کرے, تیرے ماں باپ کی مغفرت کرے. کس نے کہا میرے نبی سے, کس نے کہا میرے عزیزو؟ اسی لیے تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ دلوں کی بھی سنتے ہیں, اس کی بھی سنتے ہیں جسے بولنا نہیں آتا. وہ لکڑیوں کی جب سنتے ہیں, ہرن کی جب سنتے ہیں, تو امتیوں کی کیوں نہیں سنیں گے؟ ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے, مصطفیٰ کی سماعت پہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کانے لالے کرامت پہ. اسی لیے سنیوں میں کہتا ہوں کہ تفسیر بھی سننا ہو تو عشق مصطفیٰ کے ساتھ سنو. مزہ ہی کچھ اور ہے کہ اپنے نبی کو چھوڑ کر محفل کون سی ہوتی ہے. رسول جس محفل میں نہ ہو تو محفل کہاں ہے, اسے محفل نہیں کہا جاتا. بلے شاہ میاں رحمت اللہ علیہ بڑے صوفی بزرگ ہیں, وہ کہتے ہیں جس دل میں حضور کی یاد نہ ہو اس دل میں کتے بستے ہیں, کتے ہوتے ہیں, جانور بستے ہیں. حقیقت ہے دل اسی کو کہتے ہیں جس میں حضور کی یاد آئے. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان. ہاں دل اور سر وہی ہے جو حضور کے لیے ہو, حضور کے لیے نہ ہو تو پھر یہ کدو کا ایک ٹکڑا ہے اور دل جو ہے سینے کے اندر وہ گوشت کا ایک چھترا ہے اور کچھ نہیں. ہاں بس ان کی حیثیت اتنی ہے, دونوں کندھوں کے بیچ میں ایک کدو کا ٹکڑا ہے اور سینے کے اندر گوشت کا ایک چھترا ہے. اسے دل مت کہنا اور اسے سر مت کہنا. دل کہنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ دیکھو پہلے اس میں حب مصطفیٰ ہے یا نہیں. سر کہنے کے لیے ہر ایک کو سر مت کہنا, بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے سر صرف وہی ہے جو ان کے قدموں پہ قربان ہونے کو تیار ہے, وہی سر ہے. بہرحال آج کی اس تفسیر میں ہم نے بارگاہ رسول کا ادب پڑھا, اسی لیے ہے میرے عزیزوں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھوڑ کر دنیا کا کوئی علم نہیں ہے, کوئی علم نہیں. واللہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذکر خدا بھی جو ہے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جب بھی کھڑے ہوں گے, اگر اس میں مصطفیٰ کا ذکر نہیں آیا تو اسے ذکر خدا کہا ہی نہیں جائے گا. ذکر خدا ہے ہی نہیں ہوں. ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نہ جدیو, واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے. فرماتے ہیں یہ جہنم کی چابی ہے, حضور کا ذکر چھوڑ کر کے اگر تم کہتے ہو.
بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. اس کو میں سمجھاؤں آپ کو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مفر کا مطلب ہوتا ہے بھاگنے کی جگہ، اور مکر کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ. حضور کو اگر چھوڑو گے تو نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ ہے. ہبلی میں نہیں، پوری دنیا میں. ہاں، نہ بھاگنے کی جگہ ملے گی نہ ٹھہرنے کی جگہ ملے گی حضور کو اگر چھوڑو گے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا ہمارے پاس جگہ ہے ہمارے پاس کس کے، ہاں پی ایم کے چرنوں میں ہے، سی ایم کے چرنوں میں ہے ہمارے پاس جگہ، تو جتنے دن راج کرنا ہو 4 دن کی چاندنی ہے. پھر دیکھنا ایک وقت آئے گا جب تمہاری روح قبض ہوگی، سامنا میرے مصطفیٰ کا کرنا ہوگا، اور پھر ملائکہ تمہیں بتائیں گے، اور قیامت کا دن تو یہ حساب کا ہوگا. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ، وہاں کسی کی نہیں چلنے والی، کسی کی نہیں ہے. خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ. عزیزان گرامی وقار، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. تفسیر قرآن کے لیے بھی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت شرط ہے، شرط ہے. حضور کو چھوڑ کر ایک ابھی سوشل میڈیا میں گمراہی پھیلانے والے کئی ایسے موسمی کیڑے آتے رہتے ہیں، اور آج مجھے جوانوں کو بتانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ اپنا آدھا دین جو ہے سوشل میڈیا پر ہی سمجھ بیٹھے ہیں. ہاں، ان کا سب سے بڑا استاد تو علامہ گوگل ہے. مولانا گوگل سے پوچھیں گے، نام بھی اسی سے پوچھیں گے، مسئلے بھی اسی سے پوچھیں گے، اور گوگل صاحب سب بتا دیتے ہیں. تو جس کا استاد گوگل ہے وہ سنے. ہر چیز اس میں جو آ جاتی ہے وہ صحیح نہیں ہوتی. ہاں، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچانا دنیا دیکھی بھالی. اعلیٰ حضرت نے اس کی بہت پہلے تشریح کر دی تھی. یہ وہ دنیا ہے جو تمہیں شہد دکھاتی اور زہر پلاتی ہے. کچھ لوگ ایسے آئے ہوئے ہیں اس میں. ایک شخص آیا، وہ کہتا ہے کہ صرف قرآن، اس میں کسی حدیث کی ضرورت نہیں، حدیث لینا ہی نہیں ہے، نہ بخاری نہ مسلم نہ ترمذی نہ ابو داؤد نہ نسائی نہ ابن ماجہ نہ مشکات، کوئی حدیث نہیں چاہیے، قرآن ہی چاہیے، صرف قرآن سے. ہمیں یہ خبر ملی، کچھ نوجوان اس میں بہکتے چلے گئے. ہاں، قرآن ہی تو سب کچھ ہے اس کے اندر. جب اللہ نے فرمایا سارا بیان ہم نے قرآن میں اتار دیا ہے، کوئی خشکی تری چھوڑا ہی نہیں، سب کچھ قرآن میں ہے، تو پھر حدیث کی کیا ضرورت؟ وہ شک ڈالتے ہیں. ارے ظالم، تو یہ تو بتا یہ قرآن اترا کس پہ ہے؟ یہ قرآن کہاں سے آیا؟ کون بتایا یہ آیت ایسی ہے؟ حضور کو چھوڑے گا تو ایک آیت بھی تجھے نہیں ملے گی. قرآن کس نے سنایا؟ ارے حضور پر وہی اترتی تھی، حضور سنائے صحابہ کو تو قرآن لکھا گیا. اگر حضور بیان نہ کرتے تو کیا قرآن آتا؟ آج نبی پاک کو چھوڑ کر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی حدیث کی ضرورت نہیں، صرف قرآن، صرف قرآن. اے میرے عزیزوں، اس طرح کی گمراہیوں سے اپنے آپ کو بچا لو. میں حدیث میں یہ بھی بتا دوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بشارت 1400 سال پہلے دی. فرمایا ایک زمانہ تم پر آئے گا، ایک شخص آئے گا جو تکیے پر ٹیک لگا کر بیٹھا رہے گا اور پھر لوگوں سے کہے گا کہ صرف قرآن ہی کافی ہے، کسی حدیث کی ضرورت نہیں. حضور نے 1400 سال پہلے بتایا، 1400 سال پہلے حضور نے آگاہ فرمایا کہ ایسی گمراہ لوگوں سے. اور حضور نے یہ بھی فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے قرآن حلق سے نہیں اترتا، انہیں قرآن کی سمجھ نہیں ہے، لیکن وہ قرآن کے ذریعے پوری دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے. اے میرے عزیزوں، قرآن کو صرف گوگل سے نہیں، صرف فیس بک سے نہیں، بلکہ علماء صالحین باعمل عاشقان مصطفیٰ سے پڑھا کرو، تو پھر تمہیں ہر آیت کا مفہوم بھی سمجھ میں آ جائے، ورنہ ادھر کا ادھر مارتے رہ جاؤ گے. میں آپ کو بتاؤں ایک مثال. اللہ نے اپنے رسول سے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، سورہ والضحیٰ میں اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. ضال کا مطلب عربی میں گمراہ، بھٹکا ہوا ہے. ایک معنی یہ ہے، ایک خصوصیت ہے عربی کی، ایک ورڈ کے کئی معنی آتے ہیں، کئی معنی آتے ہیں، عربی کی خصوصیت ہے.
کچھ الفاظ تو ایسے ہیں جن میں ایک ورڈ ہے 70 معنی ہیں، الگ الگ معنی نکلتے ہیں. یا عقل والا دیکھ کر کے ترجمہ کرے گا یہاں کیا مراد ہے. فار ایگزامپل العین، یہ عربی کا ایک ورڈ ہے جو آنکھ کو بھی کہتے ہیں، گھٹنے کو بھی عین کہتے ہیں، سورج کو بھی عین کہتے ہیں، پانی سے جو چشمہ نکلتا ہے نا سوتا، اسے بھی عین کہتے ہیں، اور پوری ذات کو بھی عین کہتے ہیں. کتنے معنی ہو گئے؟ سب ڈیفرنٹ ہیں. آنکھ کو بھی عین، گھٹنے کو بھی عین، سورج کو بھی عین، پانی کے چشمے کو بھی عین، ذات انسان کو بھی عین. تو اب اگر کہیں یہ کہہ دے کسی نے یہ کہہ دیا کہ میری عین سے پانی آ رہا تھا، تو ترجمہ کرنے والا ہے کہ ہاں مولانا کے گھٹنے سے پانی آ رہا تھا. ہاں، یا ترجمہ یہ کرو شاید مولانا کے سورج سے پانی آ رہا تھا. ارے میاں یہاں سورج کہاں سے آ گیا؟ ہاں، عقل والا اتنا تو ترجمہ کرے گا. اگر یہ کہہ رہے میری عین سے پانی آ رہا تھا تو شاید ان کی آنکھ سے پانی آ گیا. سمجھ میں آیا؟ ہاں، اتنی تو سمجھ ماشاءاللہ ہمارا مجمع رکھتا ہے. اگر میں ایک جملہ کہہ دوں تو ترجمہ آپ خود ہی کر لیں گے. مثال کے طور پر اگر میں یہ کہہ دوں عربی میں کہ آج عین 6:30 بجے نکل گیا، تو آپ ترجمہ کیا کریں گے؟ مولانا کا گھٹنا 6:30 بجے نکل گیا. یہ کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ سچ بتاؤ. سورج. الحمدللہ، یہ عقل ہے، یہ اتنی سمجھ ہے کہ سورج آج 6:30 بجے نکل گیا، یہ مطلب ہے. لیکن آؤ، جس کی مت ماری جاتی ہے، جس کے اندر عشق مصطفیٰ نہ ہو، کوڑ ہو، وہ ایسے ہی ترجمے کرتا ہے. ضال کا مطلب ہوتا ہے راستہ چھوڑا ہوا، بھٹکا ہوا. لیکن کچھ اچھے معنی بھی آتے ہیں اس کے، کچھ اچھے معنی بھی آتے ہیں. لیکن اچھے مکھی کو کہاں نظر آتے ہیں؟ وہ جسم میں جہاں زخم ہوگا وہیں بیٹھے گی نا. زخم جہاں دیکھتی وہاں بیٹھے گی، کیونکہ مکھی کو پیپ پینے کا شوق ہے، خون پینے کا شوق. اچھی جگہ نہیں بیٹھتی. بہرحال بلا تشبیہ و بلا تمثیل، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے محبوب ہم نے آپ کو ضال پایا. تو کچھ لوگوں نے یہاں یہ تیر مار دیا، اے رسول ہم نے آپ کو بھٹکا ہوا پایا تو اب ہدایت دے دیا، آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دے دیا. ظالموں، اگر رسول ہی گمراہ ہے تو پھر امت کو کیا ہدایت دے؟ وہ خود بھٹکے ہوئے اگر تھے تمہارے ترجمے کے حساب سے. بے عشق مصطفیٰ جب اس طرح کی تک بندیاں کرو گے، تیر مارو گے تو یہی ہوگا. ان سے جا کر پکڑ کر کوئی پوچھے کہ رسول گمراہ کب تھے کہ اللہ نے انہیں ہدایت دیا؟ اگر وہ بھٹکے ہوئے تھے، گمراہ تھے، اور اللہ نے ان کو ہدایت دیا تو ہمارا عقیدہ ہی ختم ہو گیا کہ رسول معصوم ہوتے ہیں. عقیدہ ہی ختم ہو جائے. اسی لیے پھر ایسے جملوں کو سمجھنے کے لیے عشق کے امام کے دربار میں جانا ہو، جو حضور کی محبت بھی رکھتا ہو. اور وہ بریلی کے امام کی بارگاہ میں جب ہم پوچھتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کا کیا مطلب نکلتا ہے، تو وہ عشق میں ڈوبی ہوئی زبان سے کہتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راستہ دے دیا. کیا ترجمہ ہے؟ خود رفتہ کا مطلب کیا ہوا؟ محبوب کو ڈھونڈنے کے لیے کبھی کوئی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے. اس کو بھٹکا ہوا نہیں کہتے، اپنے محبوب کو تلاش میں سرگرداں ہے. ترجمہ کا حق بھی ادا کیا اور بارگاہ رسول کا ادب بھی محفوظ ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ پہلے نور کی ضرورت ہے، پھر روشن کتاب. اگر نور نہ ہو تو روشن کتاب نہیں نظر آئے گی. اس لیے نور مصطفیٰ کا واسطہ ضروری ہے، حوالہ ضروری ہے. انشاءاللہ اس بار ہم جو بھی تفسیر کریں گے وہ نور مصطفیٰ کی برکت سے کریں گے انشاءاللہ. اور ہم کوشش یہ کریں گے کہ کوئی تفسیر ہماری ذکر مصطفیٰ سے خالی نہ ہونے پائے. کوئی تفسیر ہماری، کوئی مجلس اور کوئی محفل ہماری ذکر مصطفیٰ سے خالی نہ ہونے پائے. اس لیے کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے یا رسول اللہ وہ تمہاری بدولت ملا ہے. اور اگر ہماری زبانیں تمہارا ذکر نہ کرے تو پھر یہ زبان کس کام کی ہے؟
دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں۔ جب ہم انہی کے لیے آئے ہیں تو پھر کیوں نہ ان کا ذکر کریں۔ ہم مسلمان ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا یہ شکر بجا لاتے ہیں کہ مولا تو نے اپنے حبیب کے چاہنے والوں کی جماعت میں ہمیں بنایا ہے، ہمیں اس جماعت میں رکھا جو صبح اٹھتی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کہتی ہے، اور اپنا سلام نمازوں کا پھیرتی بھی ہے تو کھڑے ہو کر یا نبی سلام علیکہ کہتی ہے۔ یعنی مولا کا یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی عبادتوں کے لیے مسجد میں بلایا، لیکن ہماری مسجدیں عبادت خدا بندی کے ساتھ ساتھ مدینے کی طرف توجہ بھی دلا دیتی ہے، مدینے کی طرف رخ کرنا بھی سکھا دیتی ہے۔ وہ مسجد ہی کیا جو مدینے کا رخ نہیں دکھاتی، وہ مسجد ہی کیا جو مصطفیٰ کے چہرے کی تڑپ نہیں پیدا کرتی، دیدار کی تڑپ نہیں پیدا کرتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ کی وہ تفسیر، پچھلی تفسیریں ہوں گی، آپ اس کو بھی سن لیں۔ ہم نے کافی سالوں سے جو تفسیریں کی ہیں موجود ہے، اس میں جو آیتیں آئی ہیں اجمالاً اگر میں ذکر کروں تو پہلے اللہ نے ایمان والوں کی تعریف فرمائی۔ سب سے پہلے جو شروع ہو رہا ہے یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اللہ نے ایمان والوں کی تعریف کی۔ اس کے بعد کافروں کی مذمت کی کہ کچھ کافر ایسے ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، انہیں کچھ اب سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے، ان کے کانوں کو کچھ نہیں سنائی دے گا۔ کیا؟ حق بات نہیں نظر آئے گی، حق بات نہیں سنائی دے گی، حق بات سمجھنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ آج بہت سارے ایسے ہیں جو اسلام کی حقانیت کو آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، مگر یہ ابو جہل کی اولاد ماننے کو تیار نہیں مانے گی۔ ہاں، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا رکھی ہے، یہ دشمنی میں اس قدر آگے بڑھیں گے، ان کو نماز سے چڑ ہے، اذان سے چڑ ہے، قرآن سے چڑ ہے، برقعے سے چڑ ہے، ٹوپی سے چڑ ہے، داڑھی سے چڑ ہے۔ کیوں چڑ ہے؟ دل پر جو مہر لگی ہوئی ہے، دل پر جو مہر لگی ہوئی ہے۔ ان کا کام کیا ہے؟ ان کو کیا کرو گے آپ؟ بعض لوگ ابھی یہ سوچتے ہیں، ہمیں بھی کہتے ہیں کہ مولانا ہو سکتا ہے کچھ تقریروں سے وہ پلٹ جائیں، جن کو اللہ نے مہر لگا کے رکھا ہم کیا پلٹیں اس؟ اللہ نے اپنے رسول سے کہا انک لا تسمع الموتى، اے رسول ان مردوں کو آپ سنا نہیں سکیں گے۔ ان کو اللہ نے مردہ فرمایا۔ جو دشمنی میں جل رہا ہے اسے چھوڑ دیں، اسے چھوڑ دیں، ان قریب اللہ کی پکڑ میں وہ گرفتار ہوگا۔ ہاں، اگر انجانے میں کوئی بھٹکا ہوا ہے تو اس کو ہدایت دینے کے لیے کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ تو جن کے دلوں پر مہر لگا ہے ان کا کوئی سروکار نہیں، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ ہماری تقریروں سے، نہ نماز سے۔ تیسری ایک جماعت ہے جس کی مذمت میں اللہ نے 13 آیتیں نازل کی، 5 آیتیں مومنوں کی شان میں، 2 آیتوں کافروں کے لیے، 13 آیتیں ایک جماعت کے لیے آئی۔ وہ کون سی جماعت میاں؟ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء۔ قرآن کہتا ہے یہ وہ ہے جو مومنوں میں بھی نہیں ہے، کافروں میں بھی نہیں ہے، نہ ادھر کی ہے، نہ ادھر کی ہے، ادھر کی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا نہ ادھر کی ہے نہ ادھر کی ہے بلکہ ادھر کی ہے۔ یہ منافقین کی جماعت ہے۔ منافقین کی مذمت میں اللہ نے 13 آیتیں بیان کی، اور اللہ نے ان کی سب صفتیں بیان کی ہے۔ کیا کیا کر، جب مال ملنے لگتا ہے تو کہتے ہیں ارے یہی تو حق مذہب ہے، ہاں اسی میں چلنے لگ جاتے ہیں، دوڑنے لگ جاتے ہیں۔ جہاں اسلام پر کوئی مصیبت آئی، کیا ہم پہلے ہی بولتے نہیں تھے یہ بہت ڈینجر راستہ ہے، یہ بہت ڈینجر راستہ ہے؟ ہاں، ہم سے بہت سارے لوگ یہ کہیں گے ابھی اچھا چل رہا ہے، ارے مولانا کیا کہتے ہیں آپ، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ اور کبھی اگر ہمارے اوپر کوئی پکڑ آئی یا کوئی مصیبت میں نازل آئے، ہم پہلے ہی کہتے تھے مولانا بہت بولتے، پہلے ہی بولتے تھے ہم، کیا ضرورت تھی، گھر میں بیٹھنا چاہیے تھا۔ مدینے کے کچھ منافقین جنگ احد کے بارے میں بھی ایسی کہنے لگے۔ جب مسلمانوں کو شکست ہوئی جنگ احد میں تو واویلا مچائے، ہم پہلے ہی بولتے تھے نہیں جانا چاہیے تھا، ارے اپنے پاس اتنا ہتھیار نہیں، کچھ نہیں ہے، کیا ضرورت تھی جانے کی۔ یہ منافقین کی جماعت، ان کی اللہ نے صفات بھی قرآن میں بیان کر دی۔
اور میں کہتا ہوں میرے عزیز، میں نے اپنی ایک تفسیر میں کہا بھی تھا، یہ چوہے ہیں، چوہے اپنی جماعت میں یہ چھپے ہوئے چوہے ہیں، یہ غدار لوگ جو ہوتے ہیں یہ کرتے کیا ہیں؟ سیم چوہا گھر میں جو رہتا ہے نا چھوٹا ہوتا ہے لیکن بڑی بڑی تار کاٹ دیتا ہے، کبھی کرنٹ کی تار کاٹ دیا، کبھی گیس کی پائپ لائن کٹ کر دیا، کرنٹ کی تار کھا جاتا ہے تو بجلی سپلائی بند، لائٹ بھی نہیں چل رہی، کچھ بھی نہیں ہو رہا، اور گیس کی پائپ کھا جاتا ہے کبھی تو گیس لیک ہو جائے، گھر بھی جل سکتا ہے تو چوہا چھوٹا لیکن تار کاٹ دیتا ہے، منافق یہی ہے، گھر کے اندر رہتا ہے، مین تار کاٹتا ہے کہ مدینے سے بجلی سپلائی آ ہی نہ سکے، مدینے سے کوئی تمہارا پاور پہنچ ہی نہ سکے، تار کاٹ دو۔ مومنوں کو اسلام سے جڑی ہوئی جو شناختیں ہیں یہ کاٹ دیتا ہے۔ اور منافقین سے بچنے کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ کیا کرو گے؟ کیسے پہچانو گے ان کو؟ جماعت کے اندر جو موجود ہوتے ہیں غدار منافقین، جو اپنی قوم کو بیچ آتے ہیں، ان کی داڑھی ٹوپی سفید جبے کبے پہ مت جانا، ہاں یہ کوئی علامت نہیں یہ ایمان والوں کی۔ منافقین جو دین کو بیچ آتے ہیں ان سے بچنے کے لیے سیم وہی تھیوری ہے، گھر میں چوہے کو بھگانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دوا نہیں میاں، دوا مارنے سب دوا نہیں ہوتے، دوا زہریلی ہوتی ہے، آپ کو بھی اثر کر جائے گی۔ سمپل سی بات ہے، بلی پال لو۔ کیا کرتے ہیں؟ بلی پالتے ہیں، اور بلی کیا ہے؟ سارے چوہوں کو پکڑ لے گی کیا؟ نہیں پکڑے گی، میاؤں میاؤں کہتی ہے تو چوہے بھاگ جاتے۔ بلی کی آواز سے چوہے نہیں آتے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا اسی طرح یہ چھپے ہوئے غدار اور منافقین جو چوہے ہیں تمہاری جماعت کو کاٹتے ہیں، ان سے ان کو دور بھگانے کے لیے علماء صالحین اور عاشقین کو اپنی جماعت میں رکھا کرو۔ ہاں محلے میں، ہر آبادی میں وہ عالم برحق ہونا چاہیے جو رسول پاک کا عشق رکھتا ہے، وہ میاؤں میاؤں کرتا رہے گا، یہ چوہے بھاگتے رہے۔ ہاں ان سے تمہاری حفاظت ہوگی۔ عزیزان گرامی، منافقین کی مذمت میں اللہ نے 13 آیتیں بیان کی۔ اس کے بعد اس بارے میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کی امت کا ذکر ہے، اور سورہ بقرہ جس وجہ سے یہ ہوئی ہے نام اس کا، وہ پورا واقعہ موجود ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک گائے کو ذبح کیا گیا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے گائے کے ذبح کی تفسیر بیان کروں گا تو کچھ لوگوں کو لگے گا کہ یہاں پر بھی آتنک والی زبان استعمال کی جا رہی ہے، ارے اس پر تو بینڈ ہے۔ بنی اسرائیل میں بینڈ نہیں تھا، بنی اسرائیل کی بات کر رہا ہوں۔ مولانا ابھی اگر یہ گائے کے ذبح کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ پچھلے 2 سال کی پہلے کی بات ہے، مجھے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا۔ سورہ بقرہ کی ہم تفسیر کر رہے ہیں، کوئی صاحب کہہ رہے ہیں گائے پر تو بند ہے نا، ارے میاں بنی اسرائیل میں بند نہیں تھا، وہ 4000 سال پہلے کی جماعت ہے، ان کے زمانے میں، اور وہ بھی کھانے کے لیے نہیں، وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ ظاہر کرنا تھا۔ ایک آدمی قتل ہو گیا تھا، مرڈر ہو گیا تھا، اس کو کس نے مارا یہ معلوم کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ نے اس قوم کو حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کی زبان کے ذریعے سے، جاؤ ایک گائے ذبح کرو۔ اور وہ گائے بھی کیسی، جو کسی کھیت میں نہ جوتی ہو، نہ کسی نے اس کو خود سے پالا ہو، وہ اپنے آپ سے پلی ہو، اور کلر بھی اس کا نہ سفید نہ کالا بلکہ پیلے کلر کی ہو، بچی بھی نہ ہو بوڑھی بھی نہ ہو، بالکل جوان ہو، ایسی گائے کہاں ملے گی؟ بنی اسرائیل ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے لائے، وہ بھی بڑی قیمت میں۔ کتنی قیمت؟ گائے کے وزن کے برابر سونا اور چاندی دے کر ایسی گائے لے کے آئے۔ یہ تفصیلی واقعہ ہے۔ اس گائے کو ذبح کر کے اس کی دم لے کر وہ مرے ہوئے آدمی کو مارا گیا، وہ زندہ ہو گیا، اور اس نے بتایا مجھے کس نے قتل کیا، میرے چچیرے بھائی نے مجھے مارا مال کی لالچ میں، اور وہ زندہ ہوا، بتایا اپنے قاتل کو، اور پھر مر گیا۔ بس اتنا کام تھا۔ یہ جو پورا واقعہ ہوا ہے اسی کا ذکر اس پارے میں آیا، جس کی وجہ سے اس سورے کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے۔ سورہ بقرہ، بکرا نہیں، بکرا جو ہے یہ مینڈے دمبے کو کہتے ہیں، بقرہ ہے، بکرا گائے کو کہتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورے کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے، قرآن کو صحیح سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، تلاوت کے آداب، تفسیر کے آداب ملحوظ رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مولا اس رمضان کو ہم سب کے لیے برکتوں اور رحمتوں والا بنا دے، ہماری بخشش اور مغفرت کا سبب بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور ایک دعا کی درخواست آئی ہے ہمارے جناب محمد صادق کپیالور صاحب، جو تقریباً 3 سال سے لکھنؤ کی جیل میں قید ہے، اور بے قصور کچھ مسلمانوں کو اس طرح ظالم قید و بند کی صحبتیں میں رکھتے ہیں۔ ہم ان بے قصور مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا کرتے ہیں، اور مولا کریم کی بارگاہ میں عاجزانہ آپ ہاتھ اٹھا کر یہ کہیں کہ مولا ہم میں جو بھی عاشقان مصطفیٰ ناحق بے قصور جیلوں میں ہے، ان کی رہائی کی سبیل پیدا فرما دے، ان کو ظالموں کی چنگل سے آزاد فرما دے، ان کو بے قصور ثابت فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کہ وہ دنوں میں ہفتہ بھر کام کرتا ہے اور سیٹرڈے کو چھٹی کرتا ہے، یوم السبت۔ کون؟ یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے، اسی لیے سنیچر ان کے ہاں بڑا عظمت والا دن ہے اور آج بھی چھٹی کرتے ہیں۔ جب ان کا خدا چھٹی پہ وہ کیا کام کریں گے؟ ان کے خدا کی بات کر رہا ہوں میں، ہمارے رب کی بات تو ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ ارے وہ رب ذوالجلال وہ نیند سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے، کائنات کا ایک ذرہ بھی اس سے خفی نہیں ہے، چھپا نہیں ہے۔ وہ ہر آن ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر آن وہ اپنے کام۔ کل یوم هو فی شأن فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ قرآن پاک میں ہر دن اس کا کام ہے، ہر دن اس کا کام ہے، اور ہر آن اس کا نیا کام ہے۔ مولا کیا کیا کائنات میں نئی چیزیں پیدا کر رہا ہے، کتنی چیزوں کو ختم کر رہا ہے، تمہیں اندازہ بھی نہیں۔ تم چھٹی پر جا رہے ہو الگ بات ہے، تمہارا جسم ہے، تم نے اپنے اوپر قیاس کر لیا۔ یہ یہودیوں کا عقیدہ۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، خدا کو ماننے کا دعویٰ تو ہے، لیکن کیسا خدا مان رہے ہیں؟ چھٹی کرنے والا، اسحاق علیہ السلام سے جھگڑے میں گر جانے والا، معاذ اللہ۔ اور بھی کئی ہیں، میں نے 2 مثالیں آپ کو دی۔ اب آئیے عیسائیوں کا عقیدہ ہے، عیسائی بھی مانتے ہیں کہ اللہ ہے، خدا ہے، عبادت بھی کرتے ہیں اس کی، لیکن اس کے ساتھ کچھ چیزیں جوڑ دیتے ہیں کہ نہیں، اس نے روح القدس کے ذریعے سے اپنا بیٹا دنیا میں پیدا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ اب جس کی رشتہ داری قائم ہو گئی، ہمارے نزدیک وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ وہ کسی سے پیدا ہوا نہیں، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اور نہ ہی اس سے کوئی پیدا ہوگا۔ وہ رشتے ناتے، بیوی، باپ، بہن، بیٹا، بیٹی، اس طرح کے رشتوں سے پاک ہے۔ عیسائی خدا تو مان رہے ہیں، لیکن کیسے؟ کہ اس کے ساتھ ایک بیٹا ہے، اور بعض لوگوں نے خدا کی بیوی بھی بنایا ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ تمام چیزیں جو لائے ہیں مشرکین، ہم ایمان لاتے ہیں تو ایمان مجمل آپ نے پڑھا ہے کبھی؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ، ہے؟ آپ یوں ایمان لاتے ہیں، میں ایمان لایا اللہ پر جیسے کہ اس کے تمام اسماء حسنہ ہیں، میں ویسا خدا مانتا ہوں۔ وہ اسماء حسنہ کیا ہے؟ اللہ خالق ہے، میں ایمان لایا، اللہ رازق ہے، میں ایمان لایا، اللہ جبار ہے، میں ایمان لایا، اللہ رزاق ہے، میں ایمان لایا، اللہ ستار ہے، میں ایمان لایا۔ اس کے جو صفات ہیں اس طرح سے خدا کو ماننا، یہ حقیقی ایمان ہے۔ یہ نہیں کہ دماغ سے گڑھ لیا خدا ایسا ہوگا، خدا ویسا ہوگا۔ جیسے ہمارے علاقے کے بہت سارے کفار و مشرکین بگڑ گئے، انہوں نے اپنے اپنے دماغوں سے خدا بنا لیا ہے، اپنے اپنے علاقوں سے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی ہیں، وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی بدولت ہمیں ایمان سے مشرف فرمایا۔ میں اپنے زمانے جاہلیت کے 2 واقعے یاد ہیں، ان میں سے ایک واقعہ یاد کرتا ہوں تو رونا آتا ہے، اور ایک واقعہ یاد کرتا ہوں تو ہنسی آتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا ہے؟
اس صحابی نے کہا زمانے جاہلیت میں ہم بیٹی کے پیدا ہونے کو عیب سمجھتے تھے، تو جب بیٹی پیدا ہوتی تو ہم لے جا کر کے اس کو زندہ دفن کر دیتے۔ تو ایک صاحب نے کہا کہ ان کی 5 بیٹیاں دفن کر دی گئیں، ہر بار بیٹی ہوتی تھی مار کر کے قبر کھود کر دفن کر دیا جاتا۔ آج میں وہ یاد کرتا ہوں تو بہت غم ہوتا ہے، رونا آتا ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں اپنی اولاد کو مار ڈالا، کیسا کٹھور دل تھا، ختم کر دیتے تھے۔ ایمان کی بدولت آپ کی برکت سے اب ہمیں اولاد کا درد محسوس ہوتا ہے، ان کی محبت آ گئی۔ تو صحابی کہتے وہ غم ہوتا ہے اور رونا آتا ہے۔ تو پھر پوچھا ہنسی کس بات پر آتی ہے؟ انہوں نے کہا بتاؤں کہ ہمارا حال تو یہ تھا زمانے جاہلیت میں، ہم تو جب سفر پر جاتے تھے تو جس خدا کی ہم عبادت کرتے تھے آٹے کی مورتیاں بنا لیتے تھے۔ سفر میں جانا ہے تو کیونکہ ہر گھڑی ہم کو پوجا کرنی ہوتی تھی، عبادت کرنی ہوتی، جب گھر پر رہتے تھے تو پورے پتھر کے تھے، وہاں عبادت کر لیتے، سفر میں جانے کے اور آٹے کے کرتے تھے، اور آٹے کے خدا بنا کر سفر میں لے کر چلتے رہتے تھے۔ بیچ راستے میں کبھی بھوک لگی تو کبھی اس کا ہاتھ توڑ کے کھا لیتے تھے، کبھی پیر توڑ کے کھا لیتے تھے، اور زیادہ شیرنی وغیرہ سب ملا کر کے اس کا سر بنایا جاتا تھا تو سر توڑ کے کھا لیتے تھے۔ آج مجھے وہ بات یاد کر کے ہنسی آتی ہے کہ ہم اپنے ہی خدا کو توڑ کے کھاتے تھے اور ہمارا خدا کچھ بھی نہیں بولتا تھا۔ بات تو صحیح ہے صحابی کی، میرے عزیزو، جس کی عبادت کر رہے ہو اس کو توڑ رہے ہو، کھا رہے ہو۔ اس سے آپ اندازہ کریں عقل کا استعمال کرنے والا خدا، اور جس کی عبادت میں کر رہا ہوں، جس کے سامنے جھک رہا ہوں، اس کے بارے میں اتنا تو احساس رکھے گا کہ وہ مجھ سے طاقتور رہے، مجھ سے زیادہ وہ طاقتور ہونی چاہیے۔ الحمدللہ یہ ہمارے لیے اعزاز ہے۔ آپ کو میں ایک آپ کی نہیں بلکہ پورے مسلمانوں کی ایک خصوصیت بتاؤں۔ ایک خصوصیت اس قوم کی یہ ہے، الحمدللہ مجھے اس بات پر فخر بھی ہے، دنیا بھر کی کسی مسجد میں جائیں، دوسروں کی عبادت خانے بھی جا کر دیکھ لیں، وہ جس کی عبادت کرتے ہیں، چاہے وہ یہودی ہو عیسائی ہو، وہ بھی کہتے ہیں نراکار خدا نہیں دکھتا، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی کی مورتی بنا کر رکھے ہوئے ہیں۔ عیسائی جو ہے وہاں حضرت مریم کے نام کا ایک پتلا، حضرت عیسیٰ کے نام کا ایک پتلا، اور پھر ایسے بنایا ہے۔ یہودیوں نے بھی کچھ اپنی اپنی شکلیں بنا رکھی ہیں، اور باقی ہندوؤں کی کتنی شکلیں بنی ہیں، وہ تو اندازے سے بھی زیادہ ہے، اندازے سے بھی زیادہ ہے۔ ساری عبادت خانوں میں کوئی نہ کوئی شکل بنی ہے۔ پوری دنیا بھر کی مسجدوں میں گھوم کر کے آؤ، کیا کسی مسجد کے محراب میں خدا کی تصویر نظر آئی؟ کسی نے آج تک بنایا؟ یا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بنائی؟ نہیں، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک ہماری مسجدوں میں کہیں پر بھی ہمارے خدا کی کوئی تصویر نہیں۔ اس قوم کی یہی خصوصیت ہے کہ دنیا ساری دیکھ کر جھکتی ہے، ہم بغیر دیکھے اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں۔ ان کے سامنے ان کے خداؤں کا تصویر ہے، اور ہمارے سامنے صرف ہمارے خدا کا تصور ہے، اور ہمیں تصور پیشانی پر زمین پر لے جاتا ہے۔ تصویریں تو بہتوں کو لے جاتی ہوں گی، لیکن تصور میں اللہ رب العزت کی یاد میں جھک جانا یہ ایمان ہے تمہارا۔ اور اسی کی تعریف میں اللہ نے فرمایا یؤمنون بالغیب۔ ہاں، سورہ بقرہ کی شروعات ہی ہوتی ہے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں اور بغیر دیکھے اللہ کو مانتے ہیں، بغیر دیکھے اللہ کو مانتے ہیں۔ عزیزان گرامی اوقات، میں اسی لفظ پر تشریح کر رہا تھا، آمینو باللہ، ایمان لاؤ کس پر؟ اللہ پر۔ کیسے ایمان لاؤ گے؟ ان کی طرح سے نہیں جو اپنی اپنی ذہنوں سے بنا لیا خدا ایسا ہے، خدا ویسا ہے۔ خدا کو اس کی حقیقت کے اعتبار سے جیسے اس کی صفات ہے ویسے تسلیم کرو، تبھی تمہارا ایمان ہے۔ نہ وہ مجبور ہے، نہ وہ ظالم ہے، نہ وہ کسی عیب کا مرتکب ہے، نہ ہی وہ رشتہ داری رکھتا ہے، نہ ہی وہ زمان و مکان کا کہیں محیط ہے کہ کسی جگہ پر بیٹھا۔ اب یہ تمام چیزوں کی تشریح میں اور بھی وقت لگ جائے گا۔ بعض ہم میں سے ہی کچھ لوگ ایسے بھی آئے جنہوں نے ہم میں سے مطلب بنام مسلمان، ان لوگوں نے اپنی تحقیقات بگاڑی اور عقل کے گھوڑے دوڑائے،
تو بعض اہل حدیث کا یہ عقیدہ بھی بنا کہ اللہ ایک کرسی پر بیٹھتا ہے، اس کی کرسی ہے اور وہ آسمانوں پر بیٹھتا ہے تو چر چر کی آواز بھی آتی ہے. تو نعوذ باللہ من ذالک، یہ تمام چیزیں بھی ان کو مشبہ کہا گیا ہے، مجسمہ کہا گیا ہے کہ اللہ کو تشبیہ دیتے ہیں کسی چیز سے، اللہ ایسا دکھتا ہے ویسا دکھتا ہے. نعوذ باللہ، کوئی شے ہے ہی نہیں جس سے آپ مثال دے سکیں اللہ ایسا ہے. آپ کوئی چیز دنیا میں ہے ہی نہیں ایسی کہ اس سے مثال دیں گے آپ. اور کوئی بھی جسم اس کے لیے آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ اس کا جسم ایسا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی جب تشریف لائے معراج کے سفر سے تو کیا صحابہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پوچھا نہیں ہوگا؟ صحابہ نے پوچھا. لیکن دیکھیں صحابہ کا عقیدہ بھی کیسا ہے، جو چیز بتانے کی ہوتی تھی وہی چیز سوال کرتے تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے رب ذوالجلال کو کس حالت میں دیکھا؟ یہ نہیں کہ کیسا دکھتا ہے، کس حالت میں دیکھا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، میں نے میرے رب کو سب سے حسین حالت میں دیکھا. اب وہ سب سے حسین حالت کیسی ہوگی وہ اللہ ہی بتائے. جواب بھی ملا، سوال بھی ہوا. اب بعض لوگوں نے یہ سوال بھی کیا قرآن پاک میں وہ ہے کہاں؟ یہ بھی تو آتی ہے بات کہ اللہ اللہ کہتے ہیں ہم، وہ اللہ ہے کہاں؟ تو دوسرے پاری کی آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے رسول جب یہ آپ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ ہمارا رب کہاں ہے تو آپ جواب دیں فَإِنِّي قریب، میں بہت قریب ہوں. قریب کا مطلب کیا ہے؟ یہ اب اللہ اس کے رسول ہی تشریح کریں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ یا ہاتھ کے قریب ہے، پیر کے قریب ہے، سر کے قریب ہے، یہاں کے قریب ہے، لیکن اللہ نے اتنا فرمایا قریب ہے. قریب ہے کا مطلب ہے آپ سمجھ لو کہ جو سب سے زیادہ قریب ہو سکتا ہے وہ اللہ رب العزت ہے. اچھا، ایک لفظ ہے قریب، عربی میں کیسا ہے؟ جیسے زیادہ ہے، زیادہ اور اس سے بھی زیادہ بولنا ہے تو افعالو کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے. جیسے کثیر ہے اور اس زیادہ بولنا ہے تو اکثر بولا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ کثیر ہے اس کا زیادہ کرنا ہے اور زیادہ کرنا ہے تو کیا کریں گے؟ اکثر. تو اب اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر میں قریب ہے، میں قریب ہوں آپ کے فرما دیں، اور ایک دوسری جگہ رب تعالیٰ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اقرب ایک ہے قریب اور ایک اقرب، بہت زیادہ قریب ہو تو اس کو اقرب کہیں گے. رب تعالیٰ فرماتا ہے میں تو تمہاری شہرگ سے زیادہ قریب ہوں. شہرگ جو انسان کی اگر وہ ایک آن کے لیے رک جائے تو انسان کی زندگی ختم ہے، وہ جتنی قریب ہے تم سے اللہ فرماتا ہے میں اس سے زیادہ تم سے قریب ہوں. اب اس سے زیادہ قریب ہے تو اب وہ کہاں ہے یہ سب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اتنا ہے کہ وہ بہت قریب ہے. اللہ قریب ہے، جسم و جسمانیت اور مکان و مکانیت سے پاک ہے. جو لوگ یوں کہتے ہیں اوپر والا جیسا چاہے گا، وہ کیا صرف اوپر والا ہے؟ اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کیا جائے. اللہ کو صرف اوپر والا کہنا، اللہ تو زمینوں کا بھی مالک ہے، آسمانوں کا بھی مالک ہے، وہ ہر شے کا مالک ہے. اس کے لیے اس طرح کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگ اس کو میاں کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کو بھی منع کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے وہ الفاظ استعمال کیے جائیں جو اس کی بزرگی کو زیب دیتے ہوں. اللہ تعالیٰ ہے، اللہ پاک ہے، اللہ عز و جل ہے. یہ تمام الفاظ ہیں. بزرگ و برتر خدا، نہایت پاک مولا، یہ تمام الفاظ کے ساتھ اسے پکارا جائے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہی ہے میرے عزیزو کہ جیسے اس کی 99 صفات ہیں، آپ پڑھ کر کے دیکھ لینا کبھی اس کی صفات میں کیا کیا ہے. اگر میں وہ بیان کروں تو طویل بات ہو جائے گی. اکثر قرآن پاک کے شروع میں صفات بھی لکھی جاتی تھی، الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور. یہ تمام جو
اسماء حسنا ہے, ہر ایک کا ایک ایک میننگ ہے. رحمان رحم کرنے والا, مالک تمام چیزوں کا کی ملکیت رکھنے والا, خالق پیدا کرنے والا, رازق رزق دینے والا, سمیع سننے والا, بصیر دیکھنے والا, حکیم حکمت والا, عدل انصاف کرنے والا, معز عزت والا, مذل ذلت دینے والا, عزت دینے والا, ذلت دینے والا. یہ تمام صفات کا وہی مالک ہے. اس اللہ کے بارے میں یہی عقیدہ رکھنا ہوگا آپ کو. اب بات سمجھ میں آ گئی. یہودیوں جیسا نہ تسلیم کریں, عیسائیوں جیسا نہ مانیں, اور نہ ہی دوسرے ہندوؤں جیسا کہ وہ اپنے خدا کے لیے کیا کیا مانتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. بعض قومیں ایسی بھی ہیں جنہوں نے اپنے خدا کے لیے جو عقائد رکھے نا, وہ میں بتاؤں تو اپنے خاندان کے لیے بھی آپ برداشت نہیں کریں گے. ہاں, کتابوں میں موجود ہیں کہ کبھی کبھار, میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں, ان قوموں پر مجھے افسوس ہوتا ہے جو خدا بھی کہتے ہیں اور اس کی عبادت بھی کرتے ہیں, اور کہتے ہیں کبھی اس کو فلاں عورت پر پیار آیا تو وہ نیچے اتر آیا اور اس کو بھگا کر لے گیا. نعوذ باللہ من ذالک. خدا کے بارے میں تم یہ یقین رکھتے ہو؟ وہ کیسا خدا ہے؟ خدا وہ ہو ہی نہیں سکتا. یہی تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مناظرہ ہوا تھا نا. بتوں کی پوجا کرنے والے پورے گاؤں میں تھے, آپ نے بتوں کو ختم کیا, تو پھر آپ کو بلا کر کے طلب کیا گیا یہ سب کس نے کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ان کے بڑے نے کیا ہے. وہ اپنی جانب مراد لے رہے تھے اور ایک بڑے بت کو چھوڑا ہوا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں نے کہا ان کے بڑے نے مطلب ان کا جو بڑا خدا ہے, اس نے سارے چھوٹوں کو مار ڈالا کہ میں اکیلا ہی اب راج کروں گا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس سے ہی کیوں نہیں پوچھ لیتے, ایک تو موجود ہے نا, باقی سب کٹے پیٹے ہیں, ایک تو موجود ہے, ایک بڑا ابھی بھی بچا ہوا ہے, اس سے پوچھ لو باقی تمہارے چھوٹے گنڈوں کو کس نے مارا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی اس بات پر وہ آگ بگولا ہو گئے, کہنے لگے کیا ہم اس سے بات کریں گے؟ وہ بولے گا, وہ کیسے بتائے گا؟ تب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اف لکم, افسوس ہے تم پر, تم ایسی کی عبادت کرتے ہو جو تم کو کچھ نفع بھی نہیں دے سکتا, نقصان بھی نہیں دے سکتا. کیسی عبادت کرتے ہو تم؟ ہاں, ہم جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. ہاں, میں معذور ہوں تو مجھے صحت بھی وہی دیتا ہے, میں اگر بھوکا ہوں تو مجھے رزق بھی وہی دیتا ہے, ننگا ہوں تو لباس بھی وہی دیتا ہے, میں اس کی زمین پر چلوں تو میری ہواؤں کا انتظام بھی وہی کرتا ہے. میں نے اس خدا کو سب سے برتر و بالا مانا ہے. اور الحمدللہ مسلمانوں, اپنی قسمت پر قربان جاؤ کہ جس دن تم دنیا میں آئے تھے نا, اس دن پہلے ہی تمہارے کان میں کہا تھا اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. جس نے بھی تمہارے کان میں اذان دی ہوگی, سب سے پہلا جملہ تم کو یہی کہا گیا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. اور جب تم مرو گے تب بھی تمہاری میت پر امام کیا کہے گا؟ اللہ اکبر. آئے تھے اس کو ہی بڑا کہتے ہوئے, گئے بھی ہیں تو اس کو ہی بڑا کہتے ہوئے. ہم دنیا میں کسی اور بڑے کو نہیں مانتے, میرا اللہ ہی بڑا ہے, میرے پیدائش کے دن بھی اور میری موت کے دن بھی. تو یہ زندگیوں میں کسی اڑے بڑے کی بات کیوں, پھر ادھر ادھر کا خوف کیوں, کسی اور کے سامنے پیشانی کیوں جھکے؟ جب تم دنیا میں آئے تھے اللہ اکبر کہتے ہوئے جانا بھی ہے, اللہ اکبر کہتے ہوئے. تو انشاءاللہ العزیز اس بات پر اگر تم اڑے رہو گے تو پھر بہت سارے بڑے بڑے آپ کے سامنے گڑے ہوئے ہوں گے انشاءاللہ العزیز. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس نے اعلیٰ اکبر کہا اس کے متعلق ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اب ان پر دنیا کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور آخرت میں ان کو کوئی غم بھی نہیں ہوگا. اس بات کو لے کر چلے. اللہ پر ایمان لانا ہے, اور کیسے؟ وہ اللہ سب سے بڑا ہے. توحید پر بھی کبھی بات کرو, اللہ کی وحدانیت پر. وہ اکیلا ہے, وہ یکتا ہے. ہاں, اس بارے میں آپ سب کو پتا ہے وہ اکیلا ہے, کوئی دوسرا اس کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا. ہمارا عقیدہ ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اگر کائنات میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا. فساد. اگر میں ایک بار اس آیت پر تشریح کر رہا تھا, ایک صاحب نے بڑی دور کی کوڑی لائی اور ہم سے کہا حضرت ابھی بھی تو فساد ہو رہا ہے.
فساد تو ہو رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتا تو زمین میں فساد ہوتا. ابھی فساد ہو رہا ہے, اس کا مطلب ایک سے زیادہ خدا ہے. میں نے کہا میرے عزیز تو فساد کا مطلب نہیں سمجھا. فساد یہاں پر وہ نہیں ہے جو یہ ریلی میں گھوم گھوم کر فساد کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, یہ فساد مراد نہیں ہے. فساد سے مطلب یہ ہے کہ ایک خدا بولے گا میں سورج ادھر سے نکالوں گا, دوسرا کہے گا ادھر سے نکالوں گا, ایک سورج کو دونوں پکڑ کر کھینچیں گے, کیا ہوگا؟ یہ فساد ہے. یہ فساد ہے. ایک خدا کہے گا میں ابھی آج بارش برساؤں گا, دوسرا کہے گا نہیں میں دھوپ ڈالوں گا, اور تیسرا کوئی اگر ہوگا تو کہا نہیں ٹھنڈی لاؤں گا. تب تو سارے تینوں کے فیصلوں پہ یا کیا ہوگا؟ فساد ہوگا. یہ فساد مراد ہے. ایک خدا کہے اگر ایک سے زیادہ ہو کہ میں چاند کو ابھی چلاؤں گا, دوسرا کہے نہیں میں سورج کو ساتھ میں چلاؤں گا, تیسرا کہے نہیں میں ستارے بھی ساتھ میں لاؤں گا, کیا ہوگا؟ نظام میں فساد ہوگا. اور کوئی خدا کہے گا میں اس کو ابھی نہیں مارتا, اس کو ابھی موت نہیں دوں گا, دوسرا کہتا ہے نہیں اس کو ابھی مرنا چاہیے. اب کیا ہوگا؟ فساد ہوگا. فرشتہ کس کی تعمیل کرے گا؟ ایک نمبر والے کی کہ 2 نمبر والے کی؟ اب اگر 1 نمبر والے کی بات مان لیا فرشتہ تو 2 نمبر کا عاجز ہو گیا, اور جو عاجز ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا. یہ فلسفے کے اعتبار سے تفسیر میں سمجھایا بھی گیا ہے. صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی لمبی بحث اس پر فرمائی ہے. ایک سے زیادہ اگر خدا ہو تو کیا چیز لازم آئے گی؟ ایک کی اگر بات مان لی جائے گی تو دوسرا عاجز ہو جائے گا, اس کی نہیں مانی گئی تو, اور عاجز جو ہو گیا وہ خدا نہیں ہو سکتا. اور دونوں کی مان لی جائے تو فساد ہو جائے گا, اور یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے ماننا پڑے گا خدا ایک ہی ہو سکتا ہے, نظام ایک ہی سے چلے گا. اور اسی وجہ سے آج تک کائنات کے نظام میں کبھی کوئی فساد نہیں آیا. کتنے 100 سال گزر گئے ہوں گے, کتنے 1000 سال. سورج اپنے مدار پر برابر نکلتا ہے اور برابر ڈوبتا ہے, چاند اپنی منزلیں برابر طے کر رہا ہے, موسم اپنے اوقات برابر تبدیل کرتے ہوئے آتے ہیں, دنوں کے یہ ہیر پھیر سب چیزیں برابر طریقے سے چل رہی ہیں. زمین پانی پر بچھی ہوئی ہے, اس کے باوجود کبھی بھی ہچکولے کھا کر کے زمین پانی میں اندر نہیں جاتی. آسمان بغیر چھت بغیر ستون کے کھڑا ہے. آپ مجھے ایک 4x4 کا کپڑا ہی صحیح بغیر کسی لکڑی کے ہوا میں قائم کر کے دکھا دو, کیا ممکن ہے؟ چھت تو دور کی بات ہے, کپڑا آپ قائم نہیں کر پائیں گے. اور رب ذوالجلال نے پوری کائنات پر ایک آسمان کی چھت تانی ہے. اور یہ آسمان یہ نہیں ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بادل ہے, یہ ہوا, یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بادل ہے. آسمان جو حقیقت میں ہے وہ آپ کی نظروں سے بہت اونچا ہے, بہت اوپر ہے. اور آسمان ایک مضبوط چیز کا نام ہے, یہ بادل نہیں جس کو پلین کراس کر کے جاتا ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں یہی آسمان ہے. ارے میاں یہ دھواں ہے, یہ بادل ہے. آسمان مضبوط, اتنا مضبوط کہ دنیا کے جو سب سے مضبوط پتھر ہوں گے, زمرد, یاقوت, ان سے بھی زیادہ مضبوط چیزوں سے بنا ہوا آسمان ہے. اور کتنا موٹا ہے یہ اللہ بہتر جانے. اور وہ آسمان کو اللہ نے پوری کائنات پر تان کر رکھا ہے, لیکن پوری دنیا میں ایک بھی پلر نہیں ہے. کہیں ہے یہ آسمان کس چیز پہ کھڑا ہے؟ کس چیز پہ کھڑا ہے؟ اللہ نے اس کو قائم رکھا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, وہ اللہ ہے جو ہمیشہ سے زندہ اور ہر شے کو قائم کرنے والا ہے. اب ایک اور نفیس بات, عمدہ بات میں آپ کو بتاؤں. جب تک پلر ہیں سلامت, آپ بے خوف ہو کر کے بیٹھے ہوں گے چھت کے نیچے, ہے نا؟ چھت کے نیچے آپ بے خوف ہو کر بیٹھتے ہیں. لیکن آپ کو میں بات بتاؤں, چھت میں اگر دھڑاڑ آنے لگ جائے یا کوئی پلر ہلنے لگ گیا, آواز آنے لگی, کیا یہاں بیٹھے رہیں گے آپ؟ بھاگ کر کے جائیں گے. زلزلے کے وقت بھی چھتیں گرنے لگتی ہیں پلر والی, تو آپ بھاگ کر کے کہاں جا کے پناہ لیتے ہیں؟ آسمان کی. عجیب بات ہے, پلر والی چھت سے ڈر کر کے پناہ لیتے بغیر پلر والی چھت کے پاس, کیونکہ انسان کی بنائی ہوئی چھت کے بارے میں آپ کو یہ عقیدہ ہے کہ کبھی بھی گر سکتی ہے, مولا کی چھت کبھی نہیں گرے گی. یہ اللہ رب العزت ہے جو ہر شے کو قائم کیا ہوا ہے. میرے عزیزو, یہ تمام عقائد کے ساتھ اس کو ماننے کا نام ایمان ہے. اللہ
زمین و آسمانوں کا مالک، چاند و سورج کا مالک، کائنات کی ہر شے کا مالک، موت و حیات کا مالک، ہمارے رزق اور اسباب کا مالک، ان تمام چیزوں کے ساتھ اسے اللہ ماننا ہوگا۔ یہودیوں کی طرح نہیں کہ وہ مجبور ہے یا چھٹی پر جاتا ہے سیٹرڈے کو، یا پھر عیسائیوں کی طرح نہیں کہ اس کا بیٹا ہے، اس کی بیٹی ہے، یا پھر مشرکین کی طرح نہیں کہ اس کی بیٹیاں ہیں جو فرشتوں کی شکل میں ہیں۔ ان کے ہاں گاڈ بھی ہے، گاڈیسی بھی ہے نا، ہاں خدا بھی ہے اور خدا کی بیوی بھی ان کے ہاں ہوتی ہے، یعنی وہ دیوی بھی ہے، دیوا ہوتا ہے، نہیں دیوتا ہوتا ہے، دونوں چیزیں، مذکر بھی ہے مؤنث بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی مذکر اور مؤنث سے پاک ہے۔ مذکر مؤنث ان تمام اجناس سے، جنس سے رب ذوالجلال پاک ہے، اس کی نہ بیوی ہے نہ شوہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان تمام چیزوں سے پاک تسلیم کرنا یہ ایمان ہے۔ ہم نے یہیں تک آج تفسیر کی ہے۔ اس کا دوسرا لفظ ہے اس کے رسول پر ایمان لائے۔ اب رسول کو کیسے ماننا چاہیے اگلی تفسیر میں عرض کروں گا۔ پھر وہی فارمولہ ذہن میں رکھیں، آپ برف کو تو مانتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں نہیں میں ٹھنڈا نہیں مانتا، تو گویا کہ آپ نے برف کو مانا ہی نہیں۔ آپ رسول کو تو مانتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ وہ مالک و مختار نہیں ہے، تو گویا کہ آپ نے رسول کو مانا ہی نہیں۔ آپ رسول کو تو مانتے ہیں، کہتے ہیں انہیں پیٹ پیچھے کا علم نہیں تھا، دیوار پیچھے کا علم نہیں تھا، تو پھر کسی اور کو آپ نے مانا ہے، حقیقی رسول کو مانا ہی نہیں ہے۔ رسول تو ہمارے وہ ہیں جو اللہ کی عطا سے کائنات کی ہر شے سے واقف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں علم ما کان و ما یکون عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح کتاب کے متعلق آگے تفسیر آئے گی، اگلی تفسیر میں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال اس کی ذات پر جیسا کہ اس کی شان ہے ویسے ہمیں ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری سانس تک مولا تبارک و تعالیٰ ایمان کی دولت سے سرفراز رکھے، اور ہماری آخری سانس، ہماری موت ایمان کی حالت میں عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔